نسی وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أكله الله طعاما وشرابا رواہ البخاری فی کتاب الصوم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے روزے بندے پر فرض ہے، ہر عاقل بالغ مرد عورت پر۔ تو اس سلسلے میں روزے کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل کو بیان کر دینا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمان روزے کے تعلق سے کیا مسئلہ ہے اس کی جانکاری ہو اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو آئیے روزے کے جہاں بہت سارے مسئلے ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک سوال ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اور کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اب سب سے پہلے میرا ایک سوال ہے، مجھے بتاؤ روزہ کون سے سال فرض ہوا؟ بولو، کسی کو علم ہے؟ ہاں، جزاک اللہ۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے 1 سال کے بعد جب دوسرا سال آیا سن 2 ہجری، ان 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ اچھا، اب اس کے تعلق سے ایک سوال اور، سب سے پہلا جنگ کون سا فرض ہوا؟ جنگ بدر، جزاک اللہ۔ جنگ بدر کون سے مہینے پیش آیا؟ رمضان کی کون سی تاریخ کو؟ 17 رمضان کو۔ کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر، قابل غور بات۔ دیکھو، اسلام کی پہلی لڑائی، اسلام کی پہلی جنگ جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر پیش آیا، وہ بھی کسی اور مہینے میں نہیں، رمضان کے مہینے میں۔ اگر اللہ چاہتا تو دوسرے مہینے میں پیش کر سکتا تھا، شوال کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، نہیں ہے، رمضان کے مہینے۔ کمال کی بات ہے، سارے مسلمان روزے سے ہیں، جنگ فرض ہے، اللہ کا حکم روزہ رکھو، مسلمان روزے سے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا جنگ کرو، مسلمان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے جان مال کو قربان کرو، سارے مسلمان جان مال کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک سبق یہ بھی ملا کہ رمضان کا مہینہ ہم لوگوں سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ روزہ ہم سے قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ روزہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک پیغام دیتا ہے کہ جیسے تم صبح سے لے کر شام تک کھائے پیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا، جبکہ کھانا عام دنوں میں حلال ہے، پانی پینا عام دنوں میں حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، سنو، جیسے کھانا پینا تمہارے روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے تو بھلا گناہ کا کام کرنا کیسے جائز ہو جائے؟ اللہ اکبر، کتنے مسلمان گناہ کا کام کر رہے ہیں، کتنے مسلمان ایسے رمضان میں بھی شراب پیتے، دارو پیتے، روزہ چھوڑے ہوئے کام کر رہے ہیں، فلاں کے بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے۔ اس کی اہمیت ہو جائے تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ اب آئیے کچھ مسئلے بیان کر دیتا ہوں روزے کے تعلق سے۔ میں نے جو حدیث پیش کیا نا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول چوک سے کھانا کھا لے یا وہ پانی پی لے تو ان کو چاہیے کہ روزے پورا کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں اگر بھول چوک سے، غلطی سے، معلوم نہیں ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی انسان ہے غلطی ہو جاتا ہے، بھولے سے آدمی کھا لیا، اچانک جیسے کھایا، ایک دو رکمہ کھایا، یاد آ گیا تو پھر فوراً چھوڑ دینا، یاد آنے پر پھر چھوڑ دینا۔ ایسا نہیں کہ کھاتے رہو پیٹ بھر کے پھر بعد میں کہو نہیں بھولے سے کھا لیتے، ارے بھولے سے پیٹ بھر کھا لیے، کمال کی بات ہے۔ یاد آنے پر بھی اگر کوئی نہیں چھوڑا، کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔
روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس کے بدلے روزہ رکھنا پڑے گا دوسرا۔ تو بھولے سے کھا لیا، بھولے سے پانی پی لیا، اچانک یاد آئے چھوڑ دو، روزہ اس کا ہو جائے گا، روزہ پورا کر لے، کیوں؟ اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ بھول چوک سے اگر کھا پی لے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے، لہذا روزہ کو پورا کر لے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے قے کرے، الٹی، بھولے سے نہیں، اچانک الٹی ہو گیا، مان کے چلو قے ہو گیا تو الگ مسئلہ ہے، جان بوجھ کے اگر کوئی الٹی قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اب ہوتا ہے کوئی اندر سے جان بوجھ کے انگلی منہ کے اندر حلق میں ڈالا کرتے، کوئی مسواک کرتے کرتے زبردستی نکالنے کی کوشش کر رہا، نہیں نکالا، پھر نکالا، تو ایسے زبردستی جان بوجھ کے اگر کوئی نکالے، الٹی کرے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دلیل ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے قے کرے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، غلطی سے اگر قے ہو گیا تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص بیوی سے ہم بستری کر لے تو یہ بڑا جرم ہے بھائی۔ پہلی بات تو یہ جرم ہے، دوسری بات یہ ہے اس کے اوپر بہت بڑی سزا ہے۔ وہ سزا برداشت کرنے کے لیے شاید میں سمجھتا آج کا مسلمان تیار نہیں، آج کا مسلمان، کیونکہ آج کا مسلمان اتنے کمزور ہے، یہ رمضان کا روزہ 30 روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، تو 30 دن کا 60 دن کا روزہ 2 مہینے کیسے رکھے؟ وہ بھی ایک روزے کے بدلے، وہ بھی لگاتار کنٹینیو۔ اس پہ ایک دلیل پیش کرتا ہے، ایک واقعہ، بات لمبی ہے، مختصر میں پیش کر رہا ہوں، باقی بات انشاءاللہ پھر آئندہ بیان کی جائے گی۔ صحیح بخاری کو حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی لگا، حدیث کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ اور دیگر راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر گیا۔ اب یہ معاملہ نبی کے پاس لے جایا گیا، وہ شخص آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں اب ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے کوئی سزا دو۔ اس سے معلوم ہوا اس صحابی کو کتنا احساس تھا گناہ کا، وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اس کی سزا چاہیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے روزے کی حالت میں بیوی سے مل لیا ہوں، ہم بستری کر لیا، صحبت کر لیا۔ تب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرو، تم جو ہے 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو صحابی کہنے لگے کہ نبی 60 مسکین کو کھانا کہاں سے کھلا سکتا، میں غریب آدمی، ہم خود کھانے کا محتاج آفت ہے، میں کیا تجھے کھلاؤں؟ تو اللہ کے نبی ایسا کرو ایک غلام آزاد کرو۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، میں مالدار نہیں، میں تو اتنا غریب ہوں، بولو نا کہ اپنا پیٹ بھرنا بھاری پڑ رہا ہے، پیٹ چلانا، تو پھر غلام کہاں سے آزاد کروں؟ اب غلام کی بڑی قیمت ہے، وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ تب اللہ کے نبی ایسا کرو، یہ ایک روزے کے بدلے تمہارا کفارہ یہ ہے کہ 60 دن کا لگاتار روزہ رکھو جاؤ۔ اگر بیچ میں ایک دن بھی روزہ چھوڑ دیا تو پھر لگاتار 60 دن، 2 مہینے پے در پہ رکھنا، یہ کڑی سزا مل گئی۔ وہ صحابی کہنے لگے یہ بھی ہم برداشت نہیں ہے، ہم کو یہ بھی نہیں، تو مشکل سے ہم رمضان کا روزہ رکھ پا رہے ہیں، اور وہ 60 دن کا روزہ 2 مہینہ لگاتار وہ بھی نہیں ہو پائے گا، بڑی پریشانی اللہ کے نبی، کوئی اور راستہ بتائے، بہت دکھی میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، کیا کیا جائے؟ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس وہ بھی طاقت نہیں کھلانے کی، 60 مسکین تو کیسے ہوگا؟ بولا کوئی مسئلہ، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ کا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا ہوا، کھجور کا ایک ٹوکرا آیا، صدقے کا مال، صدقے کا مال کھجور کا ایک ٹکڑا آیا تھا غریبوں میں بانٹنے کے لیے، مسکین میں۔ جب وہ مال آیا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کھجور کے صدقے کو بانٹ دو، مسکینوں میں غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو وہ آدمی جو تھا صحابی تھے نا، جو کہا تھا نا اللہ کے نبی ایسی سی بات ہے، ہم سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، بیوی سے مل گئے ہیں، تینوں میں سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ کھڑے ہو کر کہے اللہ کے نبی یہ کھجور کا ٹکڑا صدقے میں آیا تھا، کس کو بانٹ رہے ہیں؟ بولے مدینہ کے غریبوں میں بانٹ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں مدینے، مجھ سے زیادہ غریب مسکین کوئی نہیں ہے، ایسا کیجئے یہ کھجور کا ٹکڑا جو صدقے میں آیا ہم ہی کو دے دیجئے، ہم کھا لیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ان کی بات کو سن کر ہنس دی، مسکرا دیے اور کہا جب تم اتنا غریب ہے اور اتنا صحیح معنوں میں لاچار ہے، مجبور ہے، تو چلو یہ کھجور کا ٹکڑا تم ہی لے جاؤ۔
چنانچہ اس طریقے سے ان کو دے دیا گیا۔ اب دیکھو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت بیوی سے ملے تو روزہ بھی ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ پتہ ہے نا، 60 دن لگاتار رکھنا ہے، ایک غلطی نہیں۔ تو اس طریقے کا کام کوئی نہ کرے کہ آگے چل کے پچھتانا پڑے، پریشانی اٹھانی پڑے۔ باقی اور مسئلہ ہے، وقت ہو گیا ہے، آگے اجازت نہیں دیتا ہے بات کو، انشاءاللہ آئندہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔